جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہم ایک دفعہ پھر تقریباً ایک ماہ کے بعد یہاں جمع ہوئے ہیں، اور آج ہمارا موضوع جو ہے انشاءاللہ ہم سورہ شمس کے اوپر ایک مختصر سی میں اپنے حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو سورہ شمس کو شروع کرنے سے پہلے میرے درمیان میرے ساتھ موجود ہیں حمزہ طارق، اور انہوں نے کچھ پارے حفظ بھی کیے ہیں، بڑی اچھی ان کی آواز ہے، تو میں ان کو دعوت دوں گا کہ یہ تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز کریں۔ جی حمزہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق اللہ. جزاک اللہ خیر. جی جزاک اللہ خیر. جی آج پھر انشاءاللہ ہم کی ذرا تلاوت کریں. پنکھا میں خل بہت زیادہ ہلکا کر دیں وہ والا. جی ماشاءاللہ یہ ان کے حمزہ طارق نے آپ کے سامنے جو ہے وہ تلاوت کلام پاک جو ہے وہ رکھی. اب ہم تھوڑا سا اس کو میں اپنا آپ کے سامنے حاصل مطالعہ رکھنا چاہوں گا. یہ سورہ شمس جو ہے میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی ایک دو دفعہ گفتگو رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو مکہ کے اندر یہ رواج تھا کہ جو مکہ کے لوگ تھے جب کسی چیز کا تکرار کیا کرتے تھے، کسی چیز کی امپورٹنس کو بیان کیا کرتے تھے، تو وہ قسمیں کھایا کرتے تھے، مختلف قسمیں کھایا کرتے تھے. سورج کی قسم کھا لی، چاند کی قسم کھا لی، دیوتاؤں کی قسم کھا لی، لات منات عزا کی قسم کھا لی، دیویوں کی قسم کھا لی، دیوتاؤں کی قسم کھا لی. اسی انداز کو، اسی اسٹائل کو قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی اسلوب کو، چونکہ وہ اس چیز کو مانتے تھے، وہ اس چیز کو اقرار کرتے تھے، اس چیز کا ان کو پتہ تھا کہ کوئی جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس کی قسم کھائی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں آگے جو یہ پہلے یہ قرآن مجید میں بعض اوقات ایک قسم، بعض دو، بعض تین، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 7 چیزوں کی قسم کھائی ہے. کتنی چیزوں کی؟ 7 چیزوں کی قسم کھا کے آگے بتایا جا رہا ہے. یہ جو اگلی 2-3 آیات ہیں اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں سورج شمس. شمس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ سورج. شمس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سورج. تو یہاں سورج شمس جو ہے یہ اس کا آغاز بھی اس طرح ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. سورج اور اس دھوپ کی قسم اور چاند کی قسم کہ جب کہ وہ اس کے پیچھے چلا آتا ہے. یہ دیکھیں تلاہا کا مطلب ہوتا ہے فالو کرنا. جیسے کوئی کسی چیز کو فالو کر رہا ہو نا، جیسے میں آگے جا رہا ہوں کسی شادی کے اندر آگے جا رہا ہوں، میری گاڑی سب سے آگے، تو وہ فالو، میری گاڑی کو اگر پیچھے والے فالو کر رہے ہوں گے تو اس کو کہیں تلاہا، وہ مجھے فالو کر رہے ہیں، میں ڈبل انڈیکیٹر لگا دوں گا، پیچھے گاڑیاں ساری مجھ کو فالو کرتی چلی آ رہی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ والشمس وضحاها، کہ سورج اور دھوپ کی قسم، والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم جب کہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے. یہ سورج نکلا ہوا ہے، جب سورج ڈوب جاتا ہے تو اس کے پیچھے کیا آ رہا ہے؟ چاند آ رہا ہے نا جی. سورج ڈوبا تو اس کے پیچھے کون سا ہے؟ چاند. جب چاند اوپر صبح نکل کے جب چاند ڈوبتا ہے تو پھر سورج آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں قسم کھائی کہ سورج اور دھوپ کی قسم اور چاند کی قسم جب کہ وہ اس کے پیچھے چلا. چونکہ ہم اس پہ پہلے سورہ فاتحہ کے اندر بھی بہت ساری جگہوں پہ ہم اس پہ ڈسکشن کر چکے ہیں کہ زمین کی روٹیشن کیا ہے، زمین کی گردش کیا ہے، یہ چاند اور سورج کا آنا جانا کیسے ہے، زمین سے سورج کتنے فاصلے پہ موجود ہے، یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں. تو اس کو ہم اسکپ کرتے ہوئے آگے چلیں گے کہ سورج اور دھوپ کی قسم اور چاند کی قسم جب کہ وہ اس کے پیچھے چلا آتا ہے. والنہار اذا جلاہا، اور اس دن کی قسم کہ جب کہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے. یعنی جب سورج، یہ دن کب سے نمایاں ہوتا ہے؟ دن اس وقت نمایاں ہوتا ہے جب سورج اپنی جوبن پہنچ جاتا ہے. دن کے ٹائم جب سورج بالکل یعنی 12 بجے کے قریب جب بالکل نکل کے باہر آ جاتا ہے
تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ اپنے دن کو نمایاں کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک قسم کھائی کہ اس دن کی قسم جب کہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے, اور رات کی قسم جب کہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے. رات جب آتی ہے تو روشنی ختم ہو جاتی ہے, دن آتی ہے روشنی اجالا ہو جاتا ہے, اور رات جب آتی ہے تو وہ روشنی ختم ہو جاتی ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے. پھر آگے کہتے ہیں واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا, اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا. یعنی ہم سورہ فاتحہ کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے اندر جتنی کی جتنی چیزیں پیدا کی وہ کس نے پیدا کی؟ رب العالمین کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. رب العالمین کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ہم نے یہ پڑھا, ہم نے پچھلے دروس کے اندر دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو انسانی مشاہدے کے اندر کم و بیش جو گلیکسیز کہتے ہیں, جس کو سولر سسٹم بھی کہتے ہیں, ہمارے موبائل بھی بعض کا گلیکسیز اس پہ لکھا ہوتا ہے. گلیکسیز کا مطلب ہوتا ہے سولر سسٹم. یہ جو سولر سسٹم ہے کم و بیش اس کائنات کے اندر اب تک جو انسانی مشاہدے میں 10 لاکھ سولر سسٹم جو ہے مشاہدے میں آ چکے. اور ایک سولر سسٹم ہم اس کا پیچھے میں نے آپ کو بتایا, ہم پہلے اسٹڈی کر چکے تھے کہ ایک سولر سسٹم کتنا بڑا ہے کہ اس کا اگر لیٹرل ویو دیکھیں تو زمین کی جو سورج کی شعاعیں جو نکلی ہیں 3 لاکھ کلومیٹر اسپیڈ سے جو سورج کی شعاعیں نکلی ہیں وہ 4 ارب یعنی 3 سے 4 ارب سال پہلے جو سورج کی شعاعیں نکلی تھی وہ آپ جا کے یہاں پر پہنچی ہیں. یہ ہمارا ایک سولر سسٹم ہے. یہ کتنا ہے؟ ایک سولر سسٹم, اور 10 لاکھ سولر سسٹم ڈسکور ہو چکے ہیں ایک آسمان کے اندر. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے. کتنے بنائے؟ تہ بتہ میں نے 7 آسمان بنائے. تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطگی نہ پاؤ گے. ٹھیک ہے, ہم اس پہ پہلے بے شمار جگہوں پہ 2-3 لیکچرز کے اندر, بلکہ اس سے بھی زیادہ لیکچرز کے اندر اس پہ ڈسکشن کر چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہاں فرما رہے ہیں کہ اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم کہ جس نے اسے قائم کیا, اور والارض وما طحاہا, اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا. یہ دیکھیں زمین جو ہے نا, زمین کا ہم نے پڑھا تھا کہ زمین کا جو سرکمفرنس ہے یعنی اس کا جو فریم ہے وہ 24,000 یعنی 24,000 مائل اس کا یہ تقریباً جو ہے نا اس کا وہ ہے سرکمفرنس ہے. ٹھیک ہے نا, اور اس کے 10,000 مائل اس کا تقریباً وہ ہے اس کا ڈایا میٹر. ٹھیک ہے, اور اس کا جو کرسٹ ہے یعنی 3 سے 4 مائل نیچے جا کے اس کی جو جلد ہے, جس کرسٹ کہتے ہیں جلد کو, یہ جو ہماری جلد ہوتی ہے نا جس طرح, اس کی زمین کی جلد جو ہے 3 سے 4 کلومیٹر نیچے جانے کے بعد 3 سے 4 مائل نیچے جانے کے بعد زمین کے اندر سارا لاوا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں والارض وما طحاہا, اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے بچھایا. اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنی قسمیں کھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے اب بتائیں, کون بتائے گا مجھے بھیا یہ جو قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ, ایڈریس کس کو کیا جا رہا ہے اس وقت؟ اب تھوڑا پیچھے جائیں اور اپنے ذہن کو ذرا حاضر کریں کہ یہ ایڈریس کس کو کیا جا رہا ہے, اور کیا وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی قسمیں کھائیں, 1 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 7 قسمیں کھائیں. جی حارث بھائی. ہاں کافر جو ہیں وہ مان نہیں رہے, کافر جو ہیں مشرکین مکہ جو ہیں وہ مان نہیں رہے. وہ کس کو؟ وہ اللہ کو نہیں مان رہے. وہ کس کی پوجا کر رہے ہیں؟ سورج کی پوجا کر رہے ہیں. وہ کس کی پوجا کر رہے ہیں؟ ستاروں کی پوجا کر رہے ہیں. وہ کس کی پوجا کر رہے ہیں؟ چاند کی پوجا کر رہے ہیں. وہ کس کی پوجا کر رہے ہیں؟ دیوتاؤں کی پوجا کر رہے ہیں. وہ کس کی پوجا کر رہے ہیں؟ فرشتوں کی پوجا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہ بھائی جس چیز کی تم پوجا کر رہے ہو اس کو بنانے والا کون ہے؟ میں ہوں. اس کے بنانے والا کون ہے؟ تو تم اس کی کیوں پوجا کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کے اندر انداز ان کا یہی تھا, ان کا اسٹائل یہی تھا, وہ انہیں چیزوں کو مانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی اسٹائل کو اپناتے ہوئے قسم کھائی کہ بھائی تم جس چیز کی پوجا کر رہے ہو, جس چیز کی پرستش کر رہے ہو, جس چیز سے مانگ رہے ہو, جس چیز کو حاجت روا کہہ رہے ہو, ان سب کا بنانے والا کون ہے؟ میں ہوں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھانے کے بعد فرمایا کہ والارض وما طحاہا, اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا, ونفس وما سواہا. اب یہاں سے یہ 2-3 جو بڑی امپورٹنٹ آیات ہیں اس کو ذرا غور کیجیے گا. ونفس وما سواہا, اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا, اور پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی. ابھی دیکھیے میں آپ کو بڑی خوبصورت مثال دیتا ہوں. بدی اور پرہیزگاری سے مراد جب انسان کو اللہ تعالیٰ پیدا کیا نا, ہم نے پڑھا بھی ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا. ابھی دیکھیں آپ کے گھر میں بلی ہے, میرے زبیر بھائی کے آپ جانتے ہیں زبیر کے گھر میں بلیاں تھیں, اس نے بچے دیے 2-3 دفعہ نا. یعنی یہ ونفس وما سواہا کہ اس کو نیکی اور بدی الہام کر دی, اس کو بتا دیا اس کو. اب یہ دیکھیے بلی کے بچے پیدا ہوئے, جیسے بچہ پیدا ہوا, اب بلی کو کس نے بتایا؟ جب بلی چھوٹی تھی نا, وہ جو وہ ہمارے گھر میں آئی تھی تو اس کی عمر ہوگی کوئی 2-3 مہینے, اس کو کچھ نہیں پتا تھا, اس کی ماں کی طرف سے کچھ پتا نہیں چلا, وہ کسی کے گھر سے ٹریول ہو کے ہمارے گھر میں آ گئی. اب وہ اس کے بعد اس کے بچے پیدا ہو گئے. جیسے بچے پیدا ہوئے تو اس کی آنکھیں بند ہیں, بچوں کی آنکھیں بند ہیں, اس کی یعنی یورین کی جگہ بھی بند ہے, اس کے یعنی کھانے کی جگہ بھی بند ہے, تو وہ چاٹ رہی ہے آنکھوں کو. اس کو کس نے بتایا؟ اس بلی کو کس نے بتایا؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, کس نے بتایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے
الہام کر دی، نیکی اور بدی الہام کر دی، اس کو بتا دیا. مچھلی کو کس نے تیرنا سکھایا؟ مچھلی کا بچہ پیدا ہوتا ہے نا تیرنا شروع کرتا ہے. جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے خود بخود چلنا شروع. اس کو کون بتاتا ہے کہ دودھ یہاں سے ملے گا؟ جانور. آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا یوٹیوب کے اوپر ایسی ہوتی ہے نا ویڈیوز ہوتی ہیں. اب جانور کا بچہ پیدا ہوا، اس کو کچھ نہیں پتا، اس کی ماں کو بھی بولنا نہیں سمجھانا آ رہا، لیکن بچہ اٹھتا ہے اور خود جا کے دودھ پینا شروع کرتا ہے. اس کو کس نے بتایا؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. کس نے بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے. تو یہاں پر یہ بتایا رہا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، کہ جس نے اس ذات کی قسم جس نے ہموار کیا، پھر بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر اعلام کر دی. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اس کے اندر جو بھی اچھائی اور برائی کی تمیز ہے. اب یہ دیکھیے، ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ ڈسکس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا نا، سب سے پہلے انسان نے پڑھا ہے کہ انسان اپنی جو یعنی فزیکل سٹیٹ، ایک مادی سٹیٹ بعد میں آیا، پہلے روحانی سٹیٹ میں تھا. کہاں تھا؟ عالم ارواح کے اندر. اللہ تعالیٰ نے جب روحوں کو تخلیق کر لیا تو وہ روحانی شکل میں تھا. وہاں سے اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں فزیکل سٹیٹ، اس کی زمین، ایک جسم عطا کیا. اس جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ کیا کیا، وہ روح جو ہے شفٹ کر دی. اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ انسان اس دنیا سے جائے گا، وہ جسم جو کہاں رہ جائے گا؟ اسی مٹی میں رہ جائے گا، اور روح کہاں چلی جائے گی؟ دوبارہ آسمان کی طرف چلی جائے گی. اب ذرا غور کیجیے گا، یہاں پر ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ پھر آگے فرماتے ہیں یقیناً فلاح پا گیا وہ کہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، قد افلح من تزکا وقد خواب من دساها، اور یقیناً فلاح پا گیا وہ کہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ کہ جس نے اسے دبا لیا. یہ بڑی امپورٹنٹ صورت ہے، یہ دو تین آیات ہے بڑی امپورٹنٹ. یہ پوری کی پوری قسمیں کھانے کے بعد یہ دیکھیے تضادات ہے نا. سورج ایک الگ چیز ہے، چاند ایک الگ چیز ہے. سورج جب نکلتا ہے روشنی ہوتی ہے، جب چاند نکلتا ہے اندھیرا. ایک متضاد چیزیں ہیں. سورج اور وہ چاند ایک متضاد چیزیں ہیں، وہ ایک دوسرے کے پیچھے چلی آ رہی ہیں. پھر آگے فرمایا گیا کہ چاند کی قسم کہ جب وہ اس کے پیچھے چلاتا ہے اور سورج کو نمایاں کر دیتا ہے. پھر رات کی قسم جب کہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے، اور آسمان کی قسم. یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ چیزوں کو. تو یہاں پر یہ بتایا، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا اور بدی اور پرہیزگاری اس پر الہام کر دی. یقیناً فلاح پا گیا وہ کہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ کہ جس نے اسے دبا لیا. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر اس دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو کس کے حکموں پہ چلو؟ میرے حکم پر. یہاں پر کریکٹر بلڈنگ کی بات کی جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نیکوکار لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہر وقت وہ اپنے خود ہی کو تلاش کرتے ہیں، وہ اپنے انر کو تلاش کرتے ہیں کہ میرے اندر ہے کیا. کامیاب شخص کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ فرمایا کہ کامیاب اگر تم ہونا چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بدو آیا. بدو کہتے ہیں یہ گاؤں والے جو ہوتے ہیں نا، وہ آیا. اس نے کہا جی امیر المومنین مجھے یہ بتائیے کہ تقوی ہے کیا. تو نبی انہوں نے فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا، تمہارا کبھی ایسی جگہ سے گزر ہوا ہو کہ جہاں دونوں طرف جھاڑیاں ہوں اور پگڈنڈی پہ سے تم گزر رہے ہو تو کیسے گزرتے ہو؟ دونوں طرف جھاڑیاں ہیں، ادھر بھی کھیت لگے ہیں ادھر بھی کھیت لگے ہیں، تم کیسے گزرتے ہو؟ انہوں نے کہا امیر المومنین میں اپنے کپڑوں کا ایسا سمیٹ کے گزرتا ہوں کہ میرے کسی کپڑے کے اندر کوئی جھاڑی نہ آ جائے اور میرے کپڑے پھٹ نہ جائے. تو انہوں نے کہا تقوی ہے ہی یہ. تقوی ہا ہونا، تقوی کہاں ہے؟ یہاں پر ہے. یعنی جب آپ دیکھیں روزے میں ہوتے ہیں، روزہ جب آپ نے رکھا ہوتا ہے تو آپ کو کوئی بندہ یہ نہیں کہ یعنی کوئی بندہ کہے نہ کہے، لیکن آپ باتھ روم کے اندر گئے، نہا رہے ہیں، سخت پیاس لگی ہوئی، لیکن آپ کے اندر کیا ہے؟ آپ کو کیوں پتہ ہے کہ میں جب یہ پانی پی لوں گی، یہ پانی میں یہ پی لوں گا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا. آپ کے اندر یہ خوف ہوتا ہے. تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ یہ تقویٰ خوف خدا ہوتا ہے. تو یہاں پر یعنی یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو یا کریکٹر بلڈنگ، انسانی جو کریکٹر بلڈنگ، وہ نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نفس انسانی کی اور ذات کی قسم جس نے ہموار کیا، پھر بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پہ الہام کر دی، اور یقیناً فلاح پا گیا وہ کہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا. نفس جو ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑی ایک خوبصورت بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نفس تین قسم کا وہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے نفس امارہ، ایک ہوتا ہے نفس لوامہ، ایک ہوتا ہے نفس مطمئنہ. نفس امارہ وہ نفس ہوتا ہے جو کہ انسان کو کیا کرتا ہے؟ برائی کی طرف ابھارتا ہے. برائی، اب کوئی بات ہو رہی ہے نا، تو اب یہاں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، ماما نے مانا کہ خبردار ابھی نہیں کھانا، یہ ابھی نہیں کھانے، گیسٹ آئیں گے اس ٹائم سب مل کے کھائیں گے. ابھی ذیشان اٹھا، ماما نے تو مانا کہ تھوڑا سا میں، نفس امارہ یہ کہہ رہا ہے کہ تھوڑا سا میں کھا لوں، تھوڑا سا میں کھا لوں. لیکن جو انسان کا جو اندر ضمیر رکھا ہو نا، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز رکھی ہے کہ وہ نیکی و بدی کو بتاتا ہے کہ بھائی یہ غلط کام ہے، یہ صحیح کام ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ برا کام ہے، اس کو کرنا ہے، اس کو نہیں کرنا. تو اس کا ضمیر کہتا ہے، یعنی شیطان نے کہا کہ اس کو کھا لو، اور وہ ضمیر نے کہا نہیں نہیں، ماما نے تو منع کیا، ماما نے
منع کی ہے. تو ضمیر یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کے اندر جو نفس ہے وہ یہ کہہ رہا ہے, جو اچھا نفس ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ جو غلط کام ہے, مجھے ماما نے اس چیز سے منع کیا, یہ کام میں نے نہیں کرنا, یہ کام میں نے نہیں کرنا. تو یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں, وہ کوشش کرتے ہیں نیک کام کرنے کی, وہ کوشش کرتے ہیں اچھے کام کرنے کی, وہ کوشش کرتے ہیں اپنے اندر سے اس جوہر کو تلاش کرنے کی. ٹھیک ہے, دیکھیے اب یہاں پر یہ نفس امارہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ گناہوں کی طرف ابھارتا ہے. نفس لوامہ وہ ہوتا ہے کہ جو کہ برائی کرنے پر ملامت کرنے والا نفس ہوتا ہے, برائی کی ہے تو ملامت کرے گا نفس امارہ. اور نفس مطمئنہ وہ ہوتا ہے کہ جب وہ برائی, آپ نے ایک برائی کی طرف دیکھا اور نفس امارہ نے کہا کہ جاؤ, لیکن ضمیر نے کہا کہ نہیں جاؤ, اس کو روک لو, وہ رک گیا. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یا ایھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو بچہ تھا, یہ جو بڑا تھا, اس نے اپنے نفس سے قابو پایا. میں نے آپ کو بتایا تھا آج ہو کیا رہا ہے, آج دیکھیے ہو کیا رہا ہے کہ ہمارا جسم کہاں سے آیا, اس زمین سے, مٹی ہوا آگ اور پانی, اور روح کہاں سے آئی, آسمان سے. ہم اپنے اس جسم کے لیے تو بڑی کوشش کر رہے ہیں, کھانا بھی ٹائم پہ کھاتے ہیں, سوتے بھی ٹائم کے اوپر ہیں, پھر اس کے بعد یہ یعنی جو فزیکلی ہم جو امتحانات کے اندر بھی بڑا بڑا ٹائم لگاتے ہیں. لیکن یہ کہ جو روح آئی تھی, جو روح آسمان سے آئی تھی, اس کو ہم نے چھننی کر کے رکھ دی ہے. روح آسمان, اس کی خوراک الگ ہے. روح کی خوراک کون سی ہے, ہم نے سورہ اثر کے اندر بھی پڑھا, روح کی خوراک کون سی ہے, نماز, قرآن. یہ جو قرآن مجید کے اندر جو احکامات دیے گئے یہ کس کی خوراک ہے, روح کی خوراک. اگر ہماری روح, یہ کہ میں نے آپ کو پہلے مثال دی تھی بڑی خوبصورت, میں نے آپ کو بتایا تھا جیسے ایک گھوڑا ہوتا ہے نا, گھوڑے کے اوپر, گھوڑے جو ریس کے اندر جس کو دوڑایا جاتا ہے, جس کو جو جیتتا ہے وہ کون, اس کو جتانے والا کون سی شخصیت ہوتی ہے, اوپر جو رائڈر ہوتا ہے. اوپر جو رائڈر بیٹھا ہوا ہے وہ جتنا اسٹرانگ ہوگا اتنا گھوڑا کو تیز بھگائے گا, اتنا اس ریس کے اندر کمپیٹ کرے گا اور ریس کو جتائے گا. وہ رائڈر جو ہے وہ ہماری کیا ہے, روح ہے. وہ کیا ہے, وہ روح ہے. اور گھوڑا جو ہمارا جسم ہے. اب کیا ہو رہا ہے, ہم گھوڑے کو کھلا کے وہ اچھا خاصا تگڑا کر دیا, اور روح ایسے مریل ہے. روح کیا ہے, ہم ابھی دیکھیے یہ اس گھر کے اندر قرآن پڑھا, اور ہر گھر کے اندر قرآن پڑھا ہوتا ہے, کئی مہینے ہوئے تھے ہم اس کو ہاتھ نہیں لگاتے. میں نے ابھی 2-3 دن پہلے ہی میں ایک جگہ پہ گیا, میں نے قرآن میں اٹھایا تو اس کے اوپر مٹی کی لیر پوری لگی. میں نے دیکھا یار یہ دیکھو قرآن مجید جو ہے قیامت الدن, وہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد, کہ رمضان اور قرآن جو ہے قیامت الدن شفاعت کرے گا. وہ پوچھے گا اگر آپ اس کے ساتھ اس کا حق ادا کریں گے, اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, تو جرا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نہیں, اس نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے مجھے پڑھنے کی کوشش کی, مجھے سیکھنے کی کوشش کی, مجھ پہ عمل کرنے کی کوشش کی, میں اس کو آج جہنم میں جانے. آج ہو کہہ رہا ہے کہ ہم نے گھوڑا بڑا طاقتور کر لیا, وہ جو جسم تھا اس کو بڑا طاقتور کر لیا, بڑا سمارا سجایا, بڑا اپنے آپ کو پف شاپ بنائے, یہ اپنے کپڑے زبردست پہنے, واسکوٹیاں پہنی ہیں, کوٹ پہنا ہوا ہے. لیکن روح ہماری بالکل کمزور ہے کہ ہمارے سامنے حی علی الصلاح, حی علی الصلاح کی پکار آ رہی ہے, ہمارے سامنے جو ہے ہمارے بابا کہہ کے گئے ہیں کہ بھائی نماز پڑھو, بیٹھے سو رہے ہیں, ادھر پبجیاں چل رہی ہیں, گیمیں چل رہی ہیں, ایسے ہوتا ہے. تو ہم نے کیا کیا, اپنے جسم کے لیے تو بہت کوشش کر رہے ہیں, اپنے جسم کو سنوارنے کے لیے بہت کوشش کر رہے ہیں. اس دنیا کی تگودو کے اندر, دنیا کی جستجو کے اندر, دنیا کو سیکھنے کے اندر اتنا زیادہ اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں کہ جو بڑی مختصر زندگی, ایک لمحے کے اندر ختم ہو جانے والی زندگی. آپ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں, اکثر دیکھتے ہیں, فیس بک کے اندر نوجوان بھی آ رہے ہیں, نوجوان بھی فوت ہو رہے ہیں, بچے بھی فوت ہو رہے ہیں, بوڑھے بھی فوت ہو رہے ہیں, کوئی ایج کی لمٹ ہی نہیں. ہم نے کتنی ساری صلاحیتیں ہم اس کے اوپر لگا دیتے ہیں, لیکن وہ جو روح کہ جس نے ابدی یعنی ابدی تو اس پہ رہنا ہے, یعنی یہاں پہ خودی کا جو کانسیپٹ ہے نا, علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت کہا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یعنی آپ اپنے آپ کو پہچانیے کہ مجھے اس دنیا کے اندر کس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا, مجھے اس دنیا کے اندر کس کام کے لیے بھیجا گیا تھا, میری ڈیوٹیز کیا تھی, میری رسپانسبلٹی کیا تھی, میری اکاؤنٹیبلٹی کیا تھی, میں کس مقصد, میں کس چیز کا جواب دوں. جب آپ اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں نا کہ اپنے نفس کو, میں نے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے. آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ, میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ جو برائی ہوتی ہے نا, گناہ ہوتا ہے, اس کے اندر لذت بہت تھوڑی ہوتی ہے, اس کے اندر لذت بہت تھوڑی ہوتی ہے, لیکن اس کا پچھتاوا بڑی دیر تک ہوتا ہے. اگر میں نے کوئی 5 سال پہلے یا 10 سال پہلے کسی بندے کو مارا تھا, تو جب بھی مجھے یاد آتا, مجھے ہوتا ہے یار میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی, مجھے نہیں کرنا چاہیے تھے مجھے. لیکن میں نے کسی کے اگر اچھا کام کیا, کہ کوئی مجبور تھا, کوئی بیچارہ کسی مشکل میں پھنسا ہوتا, اس کے ساتھ میں اچھا کام کیا, اس وقت تو مجھے بڑی پریشانی لگی, لیکن اس کے بعد جب بھی میں یاد کرتا ہوں, میں کہتا یار یہ میں نے کام اچھا کیا. اب میری عمر الحمدللہ کم ہو گئی, 50 سال ہوگی. جب بھی میں یاد کرتا ہوں, مجھ سے بہت سارے گناہ, مجھ سے بے شمار گناہ, جب بھی یاد کرتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہوئے. لیکن پھر جب یہ سوچتا ہوں کہ میں نے کچھ اللہ کے دین کا کام کرنے کی کوشش کی, میں نے کچھ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی, میں نے کچھ قرآن کو سکھانے کی کوشش کی, مجھے تھوڑی سی تسلی ملتی کہ یار
ٹائم تو لگا, کوشش کی, محنت کی, لیکن انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے. ایسے تو نیکی کے اندر اللہ تعالیٰ نے نا تھوڑی سی آزمائش رکھی ہے, نیکی کے اندر تھوڑی سی آزمائش لگی, لیکن راحت بڑی ہے, آپ کو بڑی دیر تک اس کا سکون محسوس ہوتا ہے. جب آپ نماز پڑھ کے آتے ہیں آپ دیکھیں نا اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتے ہیں, بالکل میں بالکل ہلکا ہو گیا. نماز پڑھتے ہیں آپ لگتا ہے میں بالکل ہلکا ہو گیا, گناہوں کے بوجھ سے اب دبے پڑے ہیں, لیکن جیسے سجدہ کرتے ہیں وہ سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو. جب آپ سجدے میں گر جاتے ہیں اس رب کے پکارنا شروع کر دیتے ہیں, وہ رب کبھی بندے کو بیچ میں نہیں چھوڑتا, وہ رب ہمیشہ اپنے بندے کے ساتھ رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر یہ بڑی زبردست یہاں بات یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قد افلح من زکا, کہ کامیاب ہو گیا وہ, فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. نفس سے مراد ہے کہ اپنے آپ پہ کنٹرول کیا, اپنے آپ پہ قابو پایا, اپنے آپ کو سمجھا کہ مجھے کس مقصد کے لیے یہاں بھیجا گیا, اپنے روح کی تقویت کے لیے, اپنے روح کو پاکیزہ کرنے کے لیے جستجو کی, جدوجہد کی, اس کے اوپر ٹائم لگایا. ٹھیک ہے, پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقد خاب من دساہا, اور نامراد ہو گیا وہ کہ جس نے اس کو دبا دیا. دبا دیا کیا ہے, ضمیر کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ جو غلط کام ہے اس کو, ضمیر کہہ رہا ہے نہ کرو, لیکن آپ نے ضمیر کو دبایا, ابھی فائدہ مل رہا ہے, ابھی تو چیز مل رہی ہے, حلوہ مل رہا ہے, کھاؤ اس کو. ایسے ہوتا ہے, ضمیر کہہ رہا ہے, آپ کا نفس کہہ رہا ہے کہ یار یہ جو غلط کام ہے ماما نے مجھے منع کیا ہے, لیکن آپ کا ضمیر کہہ رہا ہے کہ ماما نے تو منع کیا لیکن ابھی تو کھاؤ نا, بعد میں ماما کو دیکھ لوں گا, دیکھی جائے گی. ایسے ہوتا ہے. تو غلط کام کی طرف جب نفس لے کے جاتا ہے نا, تو جس نے دبا دیا اپنے غلط کام کرتے, وہ ضمیر کو دبا دیا, ضمیر کو دبا دیا, ضمیر کی بات کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا, تو وہ کیا, پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیا کہہ رہے ہیں وقد خاب من دساہا, کو نامراد ہو گیا وہ کہ جس نے اس کو دبا دیا, یعنی غلط کام کو کر لیا, غلط کام کو کر لیا تو وہ کیا ہو گیا, نامراد ہو گیا. وہ کیا ہو گیا, نامراد ہوگا. اچھا یہ ابھی آگے یعنی ایک اور جگہ پر یہ فرماتے ہیں, علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تو اے مسافر شب, تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا, کر اپنی رات کو داغے جگر سے نورانی. وہ کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو فلاح پانا چاہتے ہو, اگر تم کامیابی پانا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھیے بڑی, اگر اگلا شعر سنیے کہ تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا, یعنی اپنے آپ میں اتنی خودی پیدا کر, اپنے آپ میں اتنا کانفیڈنس پیدا کر کہ لوگ تیری مثال دیں کہ نہیں یہ فبیہ جو ہے ایسی لڑکی نہیں ہے. کوئی اگر الزام لگا ہے نہیں یہ ایسا نہیں کر سکتی, یہ حارث نے کبھی ایسا نہیں کیا, یہ ایسا کر ہی نہیں سکتا, اس نے اپنی ذات پر اتنی محنت کی, اپنی کریکٹر بلڈنگ پہ اتنی محنت کی, اپنے آپ کو اتنا سنوار لیا, دنیا کے حوالے سے بھی اور دین کے حوالے, آخرت کے حوالے سے بھی اتنا سنوار لیا کہ لوگ مثال دے. تو یہاں علامہ اقبال نے کہا تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا, کر اپنی رات کو داغے جگر سے نورانے, کہ اگر تو اللہ سے لو لگانا چاہتے تو رات کو اٹھ کے اپنے رب کو منانے کی کوشش کر. کیا کر, رات کو اٹھ کے اپنے رب کو منانے کی کوشش. آپ تو دن میں نہیں مناتے تو رات میں کہاں منائیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر, فرما رہے ہیں کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, کہ فلاح پا گیا وہ کہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا, اور نامراد ہوا وہ کہ جس نے اس کو دبا دیا. ٹھیک ہے جی, آگے چلیے. اب آگے یہاں تک یہ جو میسج تھا ایک اینڈ کلیئر ہوگی. اب آگے اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی مثال دی ہے, ہم پہلے اس قوم کو پڑھ چکے ہیں, بس میں سرسری 2-4 منٹ میں اس کو پڑھ کے اس کو مائنڈ اپ کریں گے. آگے فرماتے ہیں کذبت ثمود بطغواہا, سمود نے اپنی سرکشی کی بنیاد پر جھٹلا دیا. اچھا قوم سمود جو ہے اس کے نبی کون تھے, کون بتائے گا؟ قوم سمود آپ نے, ہم نے پڑھنا, قوم عاد بھی پڑھی تھی, قوم سمود بھی پڑھی تھی. اونٹنی کا واقعہ اس میں آتا ہے. حضرت صالح علیہ السلام کون تھے؟ حضرت صالح علیہ السلام. اب ان کی قوم کا تذکرہ آ رہا ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے, چونکہ مشرکین مکہ بھی وہی حرکتیں کر رہے ہیں, اور وہ قوم سمود کی جو قوم تھی, حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی, وہ بھی وہی حرکتیں کر رہی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تم حرکتیں کر رہے ہو, اپنے نفس کو تم نے بالکل کھلا چھوڑ رکھا ہے, تم جو ہے نا وہ ننگا جو خانہ کعبہ کے طواف کرتے ہو, تم یہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہو. تو یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ سمود نے اپنی سرکشی کی بنیاد پر جھٹلا دیا. جب اس قوم کا ایک سب سے زیادہ شکی آدمی بفر اٹھا تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا خبردار, اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا, اس کے پانی پینے میں مانع نہ ہونا. مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹھی کو مار ڈالا. حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی نا, وہ شرک میں مبتلا ہو گئی, بہت بتوں کو پوجنے لگ گئی تھی. تو حضرت صالح علیہ السلام کو نے بڑا سمجھایا لیکن وہ سمجھے نہیں. تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ بھائی, ان کی قوم نے کہا کہ آپ ایسا کریں, اگر ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں, ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں, ایسا کریں ایک اونٹنی جو ہے پہاڑ کے اندر سے آئے تو پھر ہم آپ کی بات کو مان لیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے, ساری قوم کو جمع کر لو. ساری قوم کو جمع کر لیا گیا.
اور ایک پہاڑ کے پاس لے گئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وہ ایک پہاڑ کے پاس لے گئے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر میں اس پہاڑ کو کی طرف اشارہ کروں، اللہ تعالیٰ دعا کروں، یہاں سے اونٹنی نکلا ہے، تو تم مان لو گے کہ میں جو نبی ہوں وہ رب جو ہے رب العالمین وہ ایک یکتا واحد اللہ ہے، تو تم مان لو گے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ انہوں نے اشارہ کیا، وہاں سے اونٹنی نکل آئی، اونٹنی بہت بڑی اونٹنی جو ہے وہ پہاڑ شک ہوا اور وہاں سے اونٹنی نکل آئی۔ اب جب کوئی قوم جب یہ اس طرح کا معجزہ مان لیتی ہے تو وہ فائنل ایک حکم ہوتا ہے، اگر اس کے بعد انکاری کرے تو اللہ تعالیٰ کا جو پرانی جو رہی ہے نا کہ دستور رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد عذاب کا فیصلہ نازل کر دیتا۔ اب وہ اونٹنی آ گئی، اب اونٹنی جو آئی بہت بڑی اونٹنی تھی، اب اونٹنی کے لیے طے ہوا کہ وہ کیا کرتی تھی کہ وہ اونٹنی وہاں کنواں تھا ایک یا دو جو بھی کنویں تھے وہاں سے پانی پی جاتی تھی، اب وہ ان کے جو لوگ تھے ان کو پانی پینے کو ملتا نہیں تھا، انہوں نے پھر آپس میں طے کیا کہ بھئی ایسا کرتے ہیں کہ اس کے نبی سے بات کرتے ہیں، یعنی پھر بھی پورے لوگ نہیں ایمان لائے، تھوڑے لوگ ایمان لائے، انہوں نے کہا ان کے نبی سے بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو ایسا کرو ایک دن اونٹنی کے لیے پانی کے لیے رکھو، ایک دن ہمارے رکھو، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک دن اونٹنی کے لیے پانی رکھا، ایک دن اپنے لیے۔ اب پھر کچھ عرصہ ایسا سلسلہ چلتا رہا، لیکن اس کے بعد بھی جو ہے وہ باز نہ آئے، انہوں نے کیا کیا کہ اب یہ کیا یہ عجیب تماشا ہے، ہم پوری قوم ایک طرف سارا دن ہم ساری قوم ایک دن کنویں سے پانی پی اور ایک یہ نواب سب اکیلی اونٹنی پانی پی، انہوں نے کہا یہ تو صحیح نہیں، انہوں نے آپس میں طے کیا کہ یار اب ایسا کرو سب سے پہلے تو اس اونٹنی کو کھڑکاؤ، اس اونٹنی کو ختم کرو، یہ تو ہماری وبال جہاں، اس کے بعد اس نبی کو بھی جو نبی ہے نا ان کو بھی جو نا صالح علیہ السلام ان کو بھی ہم ختم کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ طے کر لیا، اور وہاں ایک خاتون تھی کہ جس کی تین چار بیٹیاں تھیں، انہوں نے کہا جی جو بندہ جو ہے اس اونٹنی کو مارے گا قتل کرے گا اس کی شادی میں اپنی بیٹی سے کراؤں گا۔ اس نے ایک جو مشرکہ عورت تھی نا اس نے یہ طے کر لیا کہ میں اس خاتون سے میں اس بندے سے کراؤں گا۔ پھر یہ طے ہوا انہیں، اچھا جو صالح علیہ السلام تھے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ایک بہت بڑے قبیلے کے سے تعلق رکھتے تھے، ان کے پیچھے ان کے چچا تھے اور بہت بڑا قبیلہ تھا، تو مشرک مکہ ڈرتے تھے ان کو شہید کرنے سے کہ یار میں ہم ان کو قتل کریں گے تو یہ ہمارے لیے بڑا تو صالح علیہ السلام بھی بڑا مضبوط قبیلے سے تعلق تھا، صالح علیہ السلام بھی بڑے مضبوط قبیلے سے تعلق، وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم اس کو اگر ماریں گے تو اگر ایک قبیلے پہ الزام آئے گا تو ہمیں بڑا مشکل ہو جائے گا اس کو اپنے آپ کو بچانا۔ تو انہوں نے کہا کہ جتنے بھی قبائل تھے ہر قبیلے سے ایک ایک بندہ لے لیا۔ سب سے پہلے کیا کیا، اونٹنی کو قتل، کئی سال چلی اونٹنی، اس اونٹنی کو ان کی برچھا مارا تو اس کا پاؤں زخمی ہو گیا، وہ نیچے گری تو اس کا گلا کاٹ دیا، تو اس کو جو نا کر دیا، تو اس کا بچہ ساتھ تھا وہ بلاتا ہوا نیچے پہاڑ پہ سے نیچے آیا، تو حضرت صالح علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ جو اونٹنی کو قتل کر دیے گئے، تو انہوں نے فوراً کہا کہ اپنی قوم کو کہا کہ تم نے جو یہ کیا جانا یہ بڑا غلط کیا ہے، اب تم اس کے عذاب سے بچ، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا میرا مختصر بتا۔ اب اس کو صرف ترجمہ پڑھتے ہیں۔ سمود نے اپنی سرکشی کی بنیاد پر جھٹلایا، جب اس قوم کا بڑا زیادہ شکی آدمی بفر اٹھا تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا خبردار اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا، اس کے پانی پینے میں مانے نہ ہونا، مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ آخرکار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوند خاک کر دیا، اور اسے اپنے اس فعل کی کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے نا اس کو کوئی خوف نہیں ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، جو مرضی کر سکتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قوم کی مثال دے کے کہا کہ تم جو میرے نبی کے اوپر تانے لگا رہے ہو، تم جو میری نبی کو آزمائشیں دے رہے ہو، تم جو میرے نبی کے اوپر پھپتیاں کس رہے ہو، تم جو میری نبی کی ہر معاملے کے اندر وہ ٹانگ اڑاتے ہو، تو یہ جو قوم ایک پہلے گزری تھی کہ جس نے یہ کیا تھا تو اس کا انجام میں نے بڑا خطرناک کیا تھا، تو اس لیے وارن کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں کہ تم سدھر جاؤ، تم سمجھ جاؤ، تم نبی کی باتوں کو انکار نہ کرو، تم قرآن کی باتوں کو مانو تو ہی کامیابی ہے، تم اپنے نفس کا تزکیہ کرو، تم اپنے نفس کو پاکیزہ کرو، تم اگر فلاح چاہنا چاہتے تو یہ کام کرو گے تو پھر کامیاب ہوگے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سورہ شمس تھی جو کہ ہم نے اس کے اندر دیکھ لی کہ اللہ تعالیٰ نے بس 1-2 منٹ کے اندر سم اپ کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 7 قسمیں کھا کر یہ کہا کہ یعنی سب سے پہلے سورج کی قسم، پھر چاند کی قسم، پھر اللہ تعالیٰ نے دھوپ کی قسم کھائی، پھر آسمان کی قسم کھائی، پھر اپنی ذات کی قسم کھائی کہ جس نے ان ساری چیزوں کو قائم کیا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے زمین کو بچھایا، ہموار کیا زمین کو، ہم نے پڑھ لیا کہ اس کا ڈایا 24,000 مائل اس کا ڈایا ہے، یعنی اس کا سرکمفرنس ہے، اس کا ڈایا میٹر 10,000 مائل ہے، اور اس کے زمین کی جو کرسٹ ہے وہ 3 سے 4 مائل کے اندر جا کے نیچے سارا لاوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے کہ میں نے اس کو ہموار، زبردست ہموار، اتنی تیزی سے گلوب گردش کر رہا ہے اور تم بالکل زبردست اس پہ بیٹھے ہو، اس کو کس نے قائم کر رکھا ہے؟ میں نے قائم کر رکھا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جس نے نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، پھر بدی اور پرہیزگاری اس پہ الہام کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح بدی اور پرہیزگاری ہر انسان کو بتا دیا کہ اچھا کیا، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، ہر چیز کو الہام کر دی، اس کو پتہ ہے۔ یعنی ایک ڈاکو بھی اگر قتل کر رہا ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ میں یہ کام غلط کر رہا ہوں، وہ کبھی یہ نہیں کہے گا میں نے صحیح کام کیا۔ اب کسی سگریٹ والے سے پوچھو نا یار سگریٹ کیوں پی رہے، یہ صحیح کام ہو، کہیں گے نہیں صحیح نہیں،
دیکھیے پی رہا ہے اس لیے کہ اس نے اپنے ضمیر کو دبا دیا. کیا کیا؟ قد خواب من دساہا, اس نے دبا دیا. ضمیر نے کہا یار یہ نہیں پینی, نقصان دے. 4 دن کا مزہ ہے, زندگی دیکھی جائے گی, بات ایسی نا. تو جس سے ضمیر کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنا نفس کا تزکیہ کرو, اپنی کریکٹر بلڈنگ کرو, اپنے آپ کو سمجھو, اپنی ٹائم کی کیلکولیشن کرو, اپنے آپ کو یہ دیکھو کہ مجھے کس ٹائم پہ کیا کرنا ہے. یہ نہیں کہ بیٹھے 2 4 6 گھنٹے میں اپنے کمپیوٹر پہ لگا کے فضول ٹائم ضائع کرو. اللہ تعالیٰ ایک لمحے کا حساب کتاب لینے والا. تو کامیاب اگر ہونا چاہتے ہیں تو اپنے نفس کا تزکیہ کرو, اپنے اندر پاکیزگی اختیار کرو, یہ جانو کہ میرے رب کا کیا ہوگا. اور وہ پھر کہتا ہے نامراد ہو گیا وہ کہ جس نے اس کو دبا دیا. اپنے ضمیر کی آواز پہ لبیک کہو. ضمیر کہہ رہا ہے غلط ہے تو غلط ہے, اس کو چھوڑ دو. ضمیر کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے تو اس کو اپنا لو. ٹھیک ہے. پھر آگے پھر یہ قوم کے ایک تذکرہ کیا, قوم سمود کا. تو اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.